جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو دا اسلامک اسٹڈیز جی کے کورس۔ اس کورس میں ہم آدم ٹو محمد سیریز ڈسکس کر رہے تھے۔ اس سیریز میں ہم نے پچھلے لیکچر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ان کا ہم نے ایک فیملی ٹری ڈسکس کیا تھا۔ آج ہمارا اس سیریز میں سیکنڈ لیکچر ہے، تو اس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ کریں گے، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آنے والے جتنے بھی MCQs ہیں جو آپ کے FPSC BPSC NTS وغیرہ میں آتے ہیں ان سب کو کور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے، 7 نمبر اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، 6 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 دنوں کا یہ نمبر آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ ٹوٹل آسمان کتنے ہیں؟ 7، اور ٹوٹل کتنے دنوں میں بنائے آسمان اور زمین؟ یہ 6 دنوں میں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے دن کون سی چیز آپ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا جو نمبر ہے 2789، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ڈفرینٹ ریجنز میں اس کے ڈفرینٹ نمبرز ہیں، تو انٹرنیشنل نمبرنگ میں یہ 2789 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن یعنی کہ سیچرڈے کو مٹی بنائی، کلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سنڈے کو ماؤنٹینس، یہ آپ دوبارہ ویریفائی کر سکتے ہیں حدیث نمبر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منڈے کو ٹریز اینڈ پلانٹس، اس کے بعد ٹیوزڈے کو لیبر انٹیلنگ تھنگس، یعنی کہ کام کاج والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ٹیوزڈے کو پیدا فرمائی۔ اس کے بعد وینسڈے کو لائٹ، روشنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرسڈے کو یہ میں اوپر لکھ رہا ہوں، تھرسڈے کو اینیملس پیدا کیے اور ان کو اسپریڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، اس کا نمبر ہے 488۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن پھر ان کو زمین پر بھیجا، اور اسی دن ان کی روح قبض کی، اور پھر اسی دن جمعے یعنی کہ جمعے والے دن ہی آخری دن ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن بھی جمعے والے دن آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت آدم علیہ السلام کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام، آدم کا جو لغوی معنی ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان، ہیبریو، انگلش میں عبرانی کو ہیبریو لینگویج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق جو آدم کا لفظی مطلب ہے وہ ہے گندمی رنگت والا، یعنی کہ مٹی سے بنا ہوا یا گندمی رنگت والا، یہ دونوں معنی آدم کے
عبرانی زبان میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ وہ تھا صفی اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی کنیت، حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت تھی ابو البشر۔ ابو البشر مطلب تمام انسانوں کے، تمام بشر کے والد، باپ۔ اسی طرح سے حضرت اما حوا جو ہیں ان کی کنیت ہے ام البشر، یعنی کہ تمام انسانوں کی ماں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ٹوٹل 10 صحیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 10 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے ذکر جس نبی کا آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے ذکر وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی سورت میں؟ سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر ہے۔ اس کی آیت آئی تھنک 30 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے، ایک دفعہ اس کو کنفرم کر لیجئے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا؟ 25 ٹائمز، 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو کام ہوئے اس میں کعبہ کی تعمیر، بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سونا، چاندی، ان چیزوں کا استعمال بھی، اس کے بعد کرنسی کا استعمال بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ اس کے بعد کپڑا بننا یا دھاگا بنانا، یہ کام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک، قد کتنا تھا؟ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 کیوبٹس تھا۔ 60 کیوبٹس کا مطلب ہوتا ہے 90 فیٹ۔ ایک کیوبٹ 1.5 فٹ، یعنی کہ یہ اراؤنڈ 18 انچز کا ہوتا ہے۔ ایک کیوبٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک فور آرم، مطلب کونی سے لے کر آپ کی یہ انگلی تک، یہاں تک ایک جو لینتھ بنتی ہے وہ ایک کیوبٹ ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں اس کو جو مانا جاتا ہے وہ 18 انچز کے ایکول مانا جاتا ہے ایوریج، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 90 فٹ، یہ دونوں آج آ سکتے ہیں ایم سی کیوز میں، ایز اے کیوبٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ایز اے فٹ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپشن کیا ہے آپ کے کوشچن پیپر میں۔ اگر کیوبٹس ہے تو 60 آپ نے سیٹ کرنا ہے، اور اگر فٹ میں پوچھا ہوا ہے تو آپ نے 90 سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ٹوٹل 40 حج کیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی کے ایم سی کیوز میں، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی لائف سٹوری، اس کے متعلق جو ایم سی کیوز ہوں گے پھر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اب۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ زمین میں فساد پیدا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا نائب، یہ کس کو کہا گیا؟ انسان کو، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور انسان پیش کیا گیا اور انسان کو اللہ کا نائب بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے ہر طرح کی مٹی جو ہے وہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب فرشتوں نے ہر طرح کی مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مجسمہ بنایا جس میں پھر روح پھونکی اور وہ ایک انسان بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح، کس طرح کی مٹی؟ ہر طرح کی مٹی، یہ آپ نے
یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی MCQs میں آتا ہے کہ کس طرح کی بلیک ریڈ اس طرح کی، تو اس میں ایک آپشن ہوگا ہر طرح کی مٹی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد کون سے دن، جیسے کہ ہم نے ترمذی کی حدیث میں دیکھا کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو سجدہ تھا وہ پہلا سجدہ کس نے کیا؟ حضرت اسرافیل نے. سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل نے کیا. اس کے بعد شیطان ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. ابلیس کا جو اصل نام ہے وہ ہے عزازیل. یہ بھی بہت امپورٹنٹ MCQ ہے کہ ابلیس شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ عزازیل. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام سوری پہلے کیا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ اما ہوا کو پیدا فرماتے ہیں. انگلش میں ان کو ایو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں سے پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ایک فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، باقی آپ جنت میں جہاں چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس درخت سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کرنا. وہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ملا مجھے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اسپیسیفک درخت تھا تو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا تھا. تو شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے منع فرمایا کہ کہیں آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ درخت کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب وہ اس کا پھل کھاتے ہیں تو وہ برہنہ حالت میں ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ دونوں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کو زمین پر بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کس دن زمین پر بھیجتا ہے؟ جمعے والے دن. ٹھیک ہے، جب وہ زمین پر آتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں پر زمین پر پہنچتے ہیں؟ سری لنکا میں. سری لنکا میں، یعنی کہ اس کو سیلون بھی کہا جاتا ہے، سیلون. ایک اور MCQ آتا ہے ایڈمز پیک. ایڈمز پیک یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ بھی سری لنکا یعنی کہ سیلون میں موجود ہے. اس کے بعد اما ہوا ان کو سعودی عرب میں اتارا جاتا ہے، جدہ میں. ٹھیک ہے، اور پھر ان دونوں کو حضرت آدم اور اما ہوا دونوں جو ہیں وہ آپس میں کہاں پہ ملتے ہیں؟ میدان عرفات. ٹھیک ہے، میدان عرفات میں دونوں آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں سے ان کی جو زمینی لائف ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے چونکہ تمام انسانوں کی پیدائش کا ایک ذریعہ ان کو بنانا تھا. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل ان کے ہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ 20 ٹوینز ہوتے ہیں. ان کی اولاد جو ہے وہ ٹوینز کی شکل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، اب چونکہ کوئی اور انسان تو دنیا میں موجود نہیں تھا تو ان کی جو شادیاں ہیں وہ ٹوینز کی آپس میں ہی ہوتی تھی. مطلب ایک ٹوین ادھر اور ایک ٹوین ادھر. تو اس ٹوین کا جو لڑکا ہوگا اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوگی، اور ادھر بھی لڑکا اور لڑکی. تو ان کی جو شادی ہوگی وہ آپس میں اس طرح سے کراس ہوگی، یعنی کہ پہلے ٹوین کی لڑکے کی شادی دوسرے ٹوین کی لڑکی سے ہوگی، اور دوسری طرف سے
پہلے کی لڑکی سے دوسرے کے لڑکے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے ہیں اس کا نام ہوتا ہے قابیل، انگلش میں اس کو کین بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے اکلیمہ، اور دوسرے بیٹے ہوتے ہیں حابیل، اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے لبودہ۔ لبودہ یا لہودہ، یہ کچھ جگہوں پہ لہودہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ جگہ پہ لبودہ لکھا ہوتا ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا اس چیز سے، یہ دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قابیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اکلیمہ سے شادی کروں گا، کیونکہ اکلیمہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ اٹریکٹیو تھی ایز کمپیئر ٹو لبودہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ قانون کے خلاف تھی، تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، ٹھیک ہے۔ تو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی۔ یہ ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے قربانی کا، سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے۔ تو قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو وہ اپنا غلہ جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، اور حابیل جو ہے وہ ایک ریوڑ چلاتا تھا، تو وہ ایک جانور پیش کرتا ہے قربانی کے لیے۔ اس وقت قربانی کا یہ تھا کیونکہ اور تو کوئی انسان تھا نہیں جس کو قربان کر کے اس کا گوشت وغیرہ یا غلہ بانٹ دیا جائے، تو آسمان سے وہ ایک آگ آتی تھی، لوگ اپنی جو قربانی ہے جو قربان کرنا چاہتے تھے وہ کھلی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، وہ آگ آتی تھی اور اس کو نگل جاتی تھی جو بھی قربانی ہو۔ تو اگر تو آگ اس کو نگل جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر وہ ویسی پڑی رہی قربانی تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک جگہ پہ رکھی، تو آگ آئی اور جو حابیل کی قربانی تھی ایک جانور تھا وہ قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس بات کے اوپر دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل سے کاف سے قاتل، کاف سے قابیل، تو اس بات کو آپ نے یہاں سے یاد رکھنا ہے کون قاتل تھا اور کس کا قتل ہوا تھا۔ تو حابیل قتل ہوا تھا، قابیل نے قتل کیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل تھا۔ حابیل کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام ہے شیس۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی ہیں، لیکن حضرت شیس علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر موجود نہیں ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں وہ حابیل کی موت کے 5 سال بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ شیس کا مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے تحفہ، تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو شیس علیہ السلام عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو شیس علیہ السلام کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ 912 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیس علیہ السلام کے اوپر جو ٹوٹل صحیفے نازل ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد 32 صحیفے نازل ہوتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ان کا قرآن پاک میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کی اپنی شریعت بھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا قرآن پاک میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی قبر مبارک۔ قبروں کے متعلق کبھی کوئی کوشچن آیا نہیں ویسے پیپر میں، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن جو مجھے سورس ملا ہے اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ منا میں ہے، منا میں مسجد خیف کے پاس۔ یہ ایم سی کیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مسجد خیف کہاں پہ ہے، تو مسجد خیف منا میں ہے، منا میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار ایم سی کیوز پیپر میں آتا ہے،
تو اس کو آپ نے یاد رکھنا، مسجد عقیق منا میں موجود ہے، اور منا میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اما ہوا، ان کی جو قبر ہے وہ جدہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے متعلق تمام تر ایم سی کیوز آئی ہوپ کور ہو چکے ہوں گے آپ کے۔ آئی ہوپ کہ اس کے علاوہ پیپر میں کوئی ایم سی کیو نہیں آئے گا ان سے متعلق۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔